جدھر بھی نکل جاتے تھے ابو جہل کے چیلوں کے گردے کانپنے لگتے تھے. بڑی بڑی سپر پاور طاقت ان کے سامنے جھک جایا کرتی تھی. کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احبه فقد احبني ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر معزز و محترم مہمانان اعظام، نوجوانان لیڈر، رات کا کافی حصہ، کافی وقت گزر چکا ہے. عنوان، ٹاپک اتحاد ملت کے اوپر آپ نے رکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو انسانیت کے دم بھرتے ہیں، جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں آج کے اس دھرتی پر، جو مانوتا کے ٹھیکیدار ہیں، آج وہی لوگ اس کا خون کر رہے ہیں جن کو ہم نے اپنا گرو مانا، اپنا مسیحا مانا. آج وہی لوگ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں اور انسانیت کا ننگا ناچ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. میں نے احکم الحاکمین کے کلام کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، جس میں رب دو جہاں خالق ارض و سماوات مالک دو جہاں ارشاد فرماتا ہے: او کائنات کے مسلمانوں سنو، او کائنات کے انسانوں سنو، او کائنات کے رہنے والوں سنو. اگر تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، اور تم چاہتے ہو تمہیں عظمت ملے، اور تم چاہتے ہو تمہیں سربلندی ملے، اور تم چاہتے ہو تمہارے قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور تم چاہتے ہو نبوت کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ تمہیں مل جائے، اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا ہے، رب دو جہاں کہتا ہے، خالق ارض و سماوات کہتا ہے، وہی رب کہتا ہے جس نے عزت کو پیدا کیا، جس نے ذلت کو پیدا کیا، جس نے جنت کی تخلیق کی، وہی عزت و ذلت کی تخلیق کرنے والا رب دو جہاں اعلان کرتا ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور ذلت کی تخلیق ہم ہی کرتے ہیں. ہم جب چاہتے ہیں بلال کو عزت سے ہمکنار کرتے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں نمرود کو ذلیل کرتے ہیں، ہم قارون کو ذلیل کرتے ہیں. ہمارے قبضہ قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. دنیا کا بڑا سے بڑا ترم خوابی اتر کر آ جائے، میری اجازت کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے. وہی رب کہتا ہو دنیا کے انسانوں، اگر تم عظمت چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، تو سنو ہم تمہیں قانون دیتے، ایک دستور دیتے، ایک نظام دیتے. وہ دستور کیا ہے؟ وہ قانون کیا ہے؟ وہ نظام زندگی کیا ہے؟ رب اعلان کرتا: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی. اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، اگر تمہیں تمہاری اولاد، اگر تمہیں تمہاری تجارت،
اگر تمہیں تمہاری دولت اگر نبی کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائے، رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے تم دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بگڑ جائے گی، تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہو، نبی کی محبت سے نیچی رہی، تو سنو تم دنیا بھی تمہارے لیے اور آخرت بھی تمہارے لیے، دنیا کی سربلندی تمہارے لیے اور آخرت کی سربلندی بھی تمہارے لیے۔ شرط یہ ہے نبی کی محبت ان ساری چیزوں سے آگے ہونی چاہیے۔ آج اس دھرتی کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اوپر مسلمان عمل نہیں کرتا۔ آپ یاد کیجئے میرے مسلم بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی، 6 مہینے کی سیلاب بھیج کر پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی، فجعلنا عالیہا سافلہ، بھوسا بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، اور بنی اسرائیل جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی تھی، لیکن اللہ سے بغاوت کی، 40 سال تک وادی تیہ کے اندر بھٹکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن قربان جاؤ اس دھرتی کے ایمان والے مسلمانوں، آج ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ کا وجود اور تصور بنی اسرائیل کی قوم سے بھی بڑا ہوا ہے، قوم لوط سے بھی بڑھ کر ہمارے جرم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں مٹایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کی بارش ابھی تک ہم پر کر رکھی۔ یہ مطلب ہے نبی کے اس دنیا پر آنے کا، یہ مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا، کہ نبی کے صدقے میں تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اگر تم جوان ہو، تم نے اپنی جوانی جو شراب کے اندر، نشے کے اندر تباہ و برباد کر لی، اگر تم بوڑھے ہو، تمہیں قرآن کریم کی آیتیں یاد نہیں ہے، تو چلے جانا شب قدر، شب برات کی رات کے اندر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا۔ میرے مسلم بھائیوں، آج ہم نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو نہ نبی کی محبت ہے، نہ نبی کے عظمت ہے، نہ نبی کے طریقے پر چلنا ہو رہا ہے مسلمانوں کا، نہ اپنی شریعت سے محبت رکھتے ہیں۔ عنوان ہم نے بہت اچھا بنا، اتحاد ملت، but the right now we are combined، کہ ہم اس وقت متحد ہیں۔ فلسطین اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ متحد نہیں، برما اٹھا کر دیکھ لیجئے 6 لاکھ مسلمان متحد نہیں، ملک ہندوستان کے اندر 25 سے لے کر 35 کروڑ مسلمان متحد نہیں۔ اور یہی انتشار کا نتیجہ ہے کہ جیسے سلاد میں گاجر اور مولی کو کاٹتے ہیں، and just like that same اسی طریقے سے آج مسلمان قوم کٹ رہی ہے اور انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر کون سی طاقت تھی میرے نوجوان دوستو؟ 300-400 ٹن کا تھا خیبر کا دروازہ، حضرت علی نے دائیں ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ آج تو صرف آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اٹھاتے ہیں یوں کر کے سیلفی لے لو۔ کبھی آپ کے ہاتھ اٹھے اپنے حقوق کو لینے کے لیے، کبھی آپ کا ہاتھ اٹھائے قرآن کریم کے نسخوں کو پکڑنے کے لیے، نہیں اٹھا۔ آج قوم اس لیے لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، آ جاؤ شریعت کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آپ اپنی شریعت کی طرف لوٹو گے تو یہ آج کھڑے ہو کر جسے پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا آپ کی شریعت کو بدل دیں گے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر آپ متحد ہوتے ہیں، اگر آپ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو آج ایک چائے بیچنے والا آپ کا پی ایم نہیں ہوتا۔ اگر آپ متحد ہوتے ہیں، آپ کی تعداد 25 سے لے کر 35 کروڑ کی تعداد آپ کی ہے۔ اگر آپ متحد ہوتے ہیں تو یہ بھگوا رنگ کا کپڑا پہننے والا کرسی اقتدار پر نہیں بیٹھتا۔ اگر وہ بیٹھتا تو آپ کی روب سے اتنا مرعوب ہوتا، اتنا خائف ہوتا کہ آج نوجوانوں کو گائے کے نام پر موب لنچنگ نہیں کیا جاتا،
میرے مسلم بھائیو لوٹ آؤ اپنی شریعت کی طرف. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر تم سے پوچھ لے وان شبابہ فیما افنا، جوانی کہاں تباہ کر کے آیا، کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا اسی وقت دیٹ ٹائم what will you do؟ کیا کرو گے اس وقت؟ اللہ ہم تو یوٹیوب کے اندر بزی تھے، اے اللہ ہم تو گھومنے میں بزی تھے، اے اللہ ہم تو ممبئی میں وہاں کے مال کے اندر بزی تھے، وہاں پر گھوم رہے تھے، جا کر وہیں پر کٹائی اور دھنائی شروع ہو جائے گی. میرے نوجوان دوستو، اللہ نے جو آپ کو جوانی دی اس کا صحیح استعمال کرو. آج ہندوستان کی سرزمین پر therefore right now we become helpless، کمزور ہیں ہم. کتنے نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا، کسی کے زبان سے آواز آئی، کسی تنظیم نے آواز اٹھائی، نہیں اٹھائی. آپ کا محافظ، آپ کا پالنہار صرف ایک اللہ ہے. کس فکر میں ہے کہ آپ پر اگر کوئی ظلم ہوگا تو دوسرے کنٹریز کے لوگ آئیں گے آپ کو بچانے کے لیے؟ یہ بھول ہے. اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دینا. ملک شام جلا کر تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی کی زبان پر جرأت نہیں ہوئی اس کے خلاف، اس ظالم کے خلاف بولنے کی. آپ کا محافظ، آپ کا پالنہار ایک اللہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آج بھی اگر آپ 2 بجے رات کو اٹھ کر اس زمین پر دعا کرو گے تو آپ کی ایمانی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ یہ باطل طاقتیں مٹ سکتی ہے. اور اللہ نے مٹایا بھی ہے. فرعون آیا مٹ گیا، نمرود آیا مٹا دیا گیا، شداد آیا مٹا دیا گیا، ہٹلر آیا اس دھرتی پر اس کو بھی جانا پڑا، نیست و نابود ہونا پڑا. شداد آیا اس دھرتی پر اس کا بھی نام و نشان اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں اپنی شریعت سے جڑو، اپنی شریعت کے دیوانے بنو. صحابہ اکرام کے اندر کون سی طاقت تھی؟ ایک اللہ کے اوپر اعتقاد تھا، وشواس تھا، اور سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اتحاد کی طاقت تھی. مضبوط تھے، جدھر بھی نکل جاتے تھے ابو جہل کے چیلوں کے گردے کانپنے لگتے تھے. بڑی بڑی سپر پاور طاقت ان کے سامنے جھک جایا کرتی تھی. کیوں؟ وہ متحد تھے، مضبوط تھے. آپ اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے تو آپ کو دنیا کا کوئی مائکلال آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جن کے 70 کروڑ خدا ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اسٹرانگ بن چکا ہے. جن کا ایک خدا ہے وہ 70 کروڑ پلیٹ فارم پر بڑھ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ان کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کمزور ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جہاں پر بھی دکھتا ہے انہیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ان کے دامن میں دھبیاں کسی جاتی ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں گزارش کرتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حیات دی تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. لیکن آپ شریعت کے دیوانے بنو، نبی کے دیوانے بنو، صحابہ کی طرح ایمان کو مضبوط کرو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب بنائے گا. ورنہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ اپنے اندر انقلاب برپا نہیں کریں گے، انقلاب نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سب کو ختم کر کے، ہم سب کو ختم کر کے ایک دوسری مخلوق کو پیدا کر دے گا. رب اس پر بھی قادر ہے. آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج بڑھ چکا. مسلمان آج نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتا ہے. آپ فجر کے وقت میں چلے جائیں، کتنے نوجوان ہیں جو فجر کے وقت میں مسجد کے لیے نماز کو پہنچتے؟ بتائیے، نہیں پہنچتے. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں؟ سب بڑھ چکے ہیں. بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی، میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، چاہے وہ دانشور کا طبقہ ہو، ہر کسی نے الگ الگ اپنی ایک نیتی بنا لی. کوئی کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میرے مسلم بھائیوں، آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ کامیاب رہا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو اس گاؤں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. حیات باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.